الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسوله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بادہ توحید کے مت والو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کی دیوانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، آئیے سب سے پہلے بارگاہ مصطفیٰ میں عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرا عقیدہ ہے جب میرے آقا کی ولادت ہوئی تو میرا نبی اس وقت بھی نبی تھا۔ ہم میلاد النبی کا جلسہ عام کر کے دنیا والوں کو دعوت دیتے ہیں کہ اے دنیا والو، ہمارے نبی جب حضرت آمنہ کی گود میں جلوہ گر ہوئے تو آپ اس وقت بھی نبی تھے۔ جب حضرت آمنہ فرماتی ہے جب وجہ حمل ہونے لگا اس وقت میرے پاس نہ دائی تھی نہ ہمسائی تھی، میں نے سوچا اب کیا ہوگا، پریشانی کا عالم ہے، دماغ پر جذبات کا طوفان ہے۔ یکایک میں نے دیکھا کہ ایک نورانی شکل والے بزرگ آئے، میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ فرمایا تیرا بابا ہوں۔ میں نے کہا میرا بابا ایسا نہ تھا۔ فرمایا تیرے بابا کا بابا ہوں، تیرے بابا کا بابا ہوں، نسل انسانی کا بابا آدم ہوں۔ میں تجھے بشارت دینے آیا ہوں کہ تجھے مبارک ہو، اے آمنہ تجھے مبارک ہو، تیری گود میں کوئی عام بشر نہیں آ رہا ہے، تیری گود میں کوئی عام بشر نہیں آ رہا ہے، زمین و زمان آ رہا ہے، تیری گود میں مالک کون و مکان آ رہا ہے، اے آمنہ مبارک ہو، تیری گود میں سارا جہان آ رہا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے جب ہمارے نبی کی ولادت ہوئی کمرہ عطر سے معطر ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں کعبہ کی دیوار کے سائے میں بیٹھا تھا، یکایک کیا دیکھا کہ بیت اللہ کی دیواریں حضرت آمنہ کی گھر کی طرف جھک گئی، گویا کہ کعبہ کو بھی ناز ہے مجھے بتوں سے پاک کرنے والا پیغمبر آ گیا ہے، آقا تشریف لائے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں میرے نبی کو 40 سال کے بعد نبوت ملی تھی، لیکن میں کہتا ہوں کہ اے لوگو،
ہمارے نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں بنے، بلکہ 40 سال کے بعد انہوں نے اپنے نبوت، انہوں نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا کہ اے لوگو آؤ ذرا اللہ کے قرآن سے پوچھیں کہ اے قرآن تیری عظمت پر اکرام قربان، ذرا یہ بتا جو نبی ہوتا ہے وہ 40 سال کے بعد نبی ہوتا ہے یا پیدا ہوتے ہی نبی بنتا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے پڑھو سورہ مریم، جب حضرت مریم اپنے گھر والوں سے پورب کی طرف ایک جگہ الگ گئی تو ان سے ادھر ایک پردہ کر لیا تو اللہ نے ان کی طرف حضرت جبرائیل امین کو بھیجا اور وہ اس کے سامنے ایک تندرست آدمی کے روپ میں ظاہر ہوئے۔ حضرت مریم نے کہا میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تجھے خدا کا ڈر ہے۔ تو حضرت جبرائیل امین نے کہا میں تیرے رب کا بھیجا ہوا آیا ہوں، میں تجھے ایک سترا بیٹا دوں گا۔ بولی آج تک مجھے کسی آدمی نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور نہ میں بدکار ہوں، مجھے لڑکا کہاں سے ہوگا؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا یوں ہی منظور الہی ہے تو تجھے بغیر مرد کے چھوئے لڑکا عنایت فرمائے، اور تیرے رب کے لیے یہ کام بڑا آسان ہے۔ حضرت جبرائیل امین نے گریبان میں دم کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ کو قرآن کہتا ہے وہ حاملہ ہو گئی۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے اپنے پیغمبر عیسیٰ کو بھیج دیا۔ جب حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر بستی کی طرف آئے تو بستی کے تمام لوگ اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے اے مریم ابھی تیری شادی نہیں ہوئی، یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی؟ حضرت مریم کے آنکھوں میں آنسو آئے۔ اللہ نے فرمایا اے مریم گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اگر میں بچے کی ماں بنانا جانتا ہوں تو اس تہمت سے بھی بچانا جانتا ہوں۔ اگر یہ لوگ پوچھتے ہیں یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی تو اشارہ کر دو بچے کی جانب، اشارہ کر دو بچے کی جانب کہ اسی بچے سے سب کچھ پوچھو۔ تو کیا کہاں سے آیا ہے؟ جب سب لوگوں نے چیمے گوئی شروع کی تو حضرت مریم علیہ السلام نے اشارہ کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ اسی سے پوچھو، وہی بتا دے گا۔ یہ سن کر سب لوگ حیران ہو گئے کہ یہ بچہ جس کی عمر 3 دن کی بھی نہیں ہمارے ساتھ کیسے کلام کرے گا؟ من کان فی مہدی، جو ابھی پالنے میں ہے، جو ابھی پالنے میں بچہ ہے۔ سب قریب گئے، پوچھنے لگے اے بچے تجھے مریم اپنا بیٹا کہتی ہے، لہذا تم ہی فیصلہ کرو تم کہاں سے آئے ہو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے اے میری ماں پر تہمت لگانے والوں، اے میری ماں پر تہمت لگانے والوں سنو، انی عبد اللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا، یعنی میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی، میں نبی بن کر آیا۔ اور عربی پڑھنے والوں غور کرو، وجعلنی نبیا یعنی میں نبی بن کر آیا، مستقبل کی بات نہیں، ماضی کی بات ہے، آنے والے زمانے کی بات نہیں، گزرے ہوئے زمانے کی بات ہے۔ اب ذرا سوچ کر بتانا، اگر کوئی عیسائی آپ سے سوال کرے کہ اے مسلمانوں تمہارا قرآن کہتا ہے کہ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی نبی تھے، اور تمہارا مولوی لکھتا ہے کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ 40 سال کے بعد نبی بنے تھے، تو کاہے ایسے نبی کا دامن تھامے ہو؟ ارے اس نبی کی طرف آ جا جو پیدا ہوتے ہی نبی تھے۔ تو اس سوال کا جواب تمہارے پاس کیا ہوگا؟
تو سنو، کہو کہ اے لوگو، ہم تمہارے عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ تمہارے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی نبی تھے، مگر یاد رکھو تمہارے عیسیٰ علیہ السلام کو جو نبوت ملی ہے تو میرے نبی کے صدقے طفیل میں، جب صدقے والے پیدا ہوتے ہی نبی، جب صدقے والے پیدا ہوتے ہی نبی تھے تو اصل والے اس سے پہلے نبی تھے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد پاک ہے، کنت نبیوں و آدم بین الماء والطین۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں میں اس وقت نبی تھا جب کہ آدم علیہ السلام کا خمیر بھی تیار نہیں ہوا تھا۔ میں ایک جگہ تقریر میں کہا کہ میرے نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں بنے، بلکہ انہوں نے 40 سال کے بعد اپنے نبوت کا اعلان کیا۔ تو ایک کالج کا پروفیسر کھڑا ہو گیا، کہا مولانا صاحب ہم نے تو یہ سنا ہے کہ ہمارے نبی 40 سال کے بعد، ہمارے نبی کو 40 سال کے بعد نبوت ملی تھی، اور آپ کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد اعلان کیا۔ میں نے کہا ہاں، یہی تو ہم علماء اہل سنت والجماعت دنیا والوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ ہمارے نبی تو اس وقت بھی نبی تھے جب کہ آدم کا خمیر بھی تیار ہوا تھا۔ ہمارے نبی اس وقت نبی تھے جب کہ آدم کا خمیر بھی تیار نہیں ہوا تھا۔ میرے نبی نے 40 سال کے بعد اپنے نبوت کا اعلان کیا۔ وہ پروفیسر کہنے لگا یار بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ جب 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا پھر نبی کب بنے تھے؟ میں نے کہا تب بنے تھے جب کہ تمہارا کب بھی نہیں تھا۔ کہنے لگا یار کوئی دن ہوگا، کوئی لمحہ ہوگا، کوئی وقت ہوگا۔ میں نے کہا کچھ بھی نہ تھا۔ کہا پھر کیا تھا؟ میں نے کہا لفظ کیا بھی نہ تھا، نہ کب تھا، نہ جب تھا، نہ ادھر تھا، نہ ادھر تھا، نہ جدھر تھا، نہ کدھر تھا، نہ باہر تھا، نہ باہر تھا، نہ خشک تھا، نہ تر تھا، نہ شجر تھا، نہ حجر تھا، نہ برگ تھا، نہ صبر تھا، نہ شمس تھا، نہ قمر تھا، نہ جن تھا، نہ بشر، نہ فرش تھا، نہ عرش تھا، نہ فرش تھا، نہ مکی تھا، نہ مکان، نہ زمین تھی، نہ آسمان، نہ دن تھا، نہ سما، نہ ہوئے تھی، نہ غلمہ، نہ جنت تھی، نہ رضوہ، نہ پہاڑ تھا، نہ پہاڑی، نہ بلندی تھا، نہ بلند تھا، نہ بلندی، نہ عروج تھا، نہ پستی، نہ جگ تھا، نہ بستی، نہ آب تھا، نہ آبی، نہ باد تھا، نہ بادی، نہ آگ تھا، نہ آتشی، نہ آدم تھے، نہ ہستی، بس بنانے والے خدا کی ہستی تھے، بننے والے مصطفیٰ کی ہستی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو 40 سال کے بعد میرے آقا کو نوبت نہیں ملی، بلکہ انہوں نے تو 40 سال کے بعد اپنے نبوت کا اعلان فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہر شے سے پہلے کس شے کو پیدا فرمایا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جابر، اللہ نے ہر شے سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اس وقت نہ لو تھی، نہ قلم، نہ جنت تھی، نہ دوزخ، نہ فرش تھا، نہ آسمان، نہ زمین تھی، نہ سورج، نہ چاند، نہ جن تھا، نہ بشر۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت قاطع کفر دلالت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور کسی شاعر نے کہا ہے فرشتہ تھا نہ آدم تھے، نہ ظاہر تھا خدا پہلے، فرشتہ تھا
نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا، خدا پہلے بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے۔ ڈاکٹر اقبال لاہوری فرماتے ہیں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی طٰہٰ۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں زمین نہ تھی، آسمان نہ تھا، چاند نہ تھا، سورج نہ تھا، ستارے نہ تھے، مٹی نہ تھی، ہوا نہ تھی، پانی نہ تھا، کائنات کی رنگینی نہ تھی، کچھ بھی نہ تھا مگر میں بنا ہوا تھا۔ میں پڑھے لکھے لوگوں کی دلوں تک دستک دیتا ہوں کہ میری آواز کو دل کی گہرائیوں میں جگہ دو۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کچھ بھی نہ تھا مگر میں بنا ہوا تھا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اے لوگوں، یہ لاؤڈ اسپیکر ہے، یہ لاؤڈ اسپیکر لوہے سے بنا پہلے تھا لوہا اسپیکر بنا، بعد میں پہلے تھا لوہا اسپیکر بنا، بعد میں پہلے تھا کپڑا کرتا بنا، بعد میں پہلے تھی لکڑی کرسی بنی، بعد میں پہلے تھی مٹی آدم بنے، بعد میں پہلے تھا لوہا اسپیکر بنا، بعد میں پہلے تھے مٹی آدم بنے، بعد میں مگر میرے نبی فرماتے ہیں مگر میں اس وقت نبی تھا جبکہ مٹی بھی نہ تھی۔ اب پھر سوال یہ ہے کہ نبی کس چیز سے بنا؟ تو تسلیم کرنا پڑے گا اسی سے بنا ہے جو پہلے تھا۔ توجہ کیجئے، نازک مرحلے سے گزر رہا ہوں، بڑی نازک گفتگو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ پہلے تو خدا تھا۔ فرمایا تیرا نبی کب جدا تھا؟ تیرا نبی کب جدا تھا؟ یہ بھی وما ينطق عن الهوى، یہ بھی فنا فی اللہ، یہ بھی وقا باللہ، یہ بھی وقا باللہ۔ حد تو یہ ہے وہ تھے لا الہ الا اللہ، یہ تھے محمد رسول اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اچانک حضرت حلیمہ سعدیہ باب السلام کی طرف سے آئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم منبر سے نیچے اتر کر ان کی تعظیم کرنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کون سی ایک خوش قسمت عورت ہے جس کی تعظیم نبیوں کا امام کر رہا ہے۔ فرمایا اے عمر تمہیں پتہ نہیں یہ میری ماں حلیمہ ہے جس کا دودھ تمہارے پیغمبر نے پیا ہے۔ تو تعظیماً کھڑا ہو گیا، تم بھی اس بات کا خیال رکھو کہ ماں کی عزت کرو، ماں کی تعظیم کرو، ماں کی خدمت کرو، ان سے اونچی آواز سے کلام نہ کرو، ان کے برابر نہ بیٹھو بلکہ ان کے قدموں پہ بیٹھو، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الجنت تحت الاقدام امہات، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے تلے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واعظ فرما رہے تھے، اسی اسنا میں ایک نوجوان آیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں نے یہ منت مانی تھی اگر میرا کام ہو جائے تو میں خانہ کعبہ کی چوکھٹ چوموں گا۔ اب میرا کام ہو گیا مگر میں بیمار ہوں، سواری نہیں، 300 میل کا سفر ہے،
تو کیا کروں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گھر چلا جا، گھر چلا جا، ماں کے قدموں کو بوسہ دے دے، منت پوری ہو جائے گی۔ اس نوجوان نے عرض کی یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا قبرستان چلا جا، اپنی ماں کی قبر کی پائیتی کو بوسہ دے دے، منت پوری ہو جائے گی۔ پھر اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں چھوٹا تھا، میرا بچپن ہی میں میری والدہ کا وصال ہو گیا ہے، اب مجھے معلوم نہیں میری والدہ کی کون سی قبر ہے۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قبرستان میں ہے اسی قبرستان میں ماں کے کسی قبر کو ماں کی قبر تصور کر پائے کی طرح بوسہ دے دے، منت پوری ہو جائے۔ پھر اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے یہ بھی معلوم نہیں میری ماں کون سی قبرستان میں ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذهب الى بیتک، گھر چلا جا، ایک لکیر کھینچ کر اپنی ماں کی قبر کو تصور کر کے پاؤں کی طرف بوسہ دے دے، منت پوری ہو جائے گی۔ اب میں پوچھتا ہوں اے لوگوں، اگر لکیر کھینچنے سے ماں کی قبر تصور کیا جا سکتا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور تصور کیا جا سکتا ہے؟ اگر ماں کی قبر کو چومنے سے منت پوری ہو سکتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چومنے سے بھی ہماری نجات ہو سکتی ہے۔ نماز جمعہ کا اجتماع ختم ہوا تو حضرت عمر فاروق نے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کی والدہ سے میلاد سن لیں۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور اپنے ہاتھوں سے مزمل والی چادر بچھائی۔ میرے نبی اپنے ہاتھوں سے مزمل والی چادر بچھائی، فرمایا اماں حلیمہ اس پر بیٹھ کر میرا بچپنا سنا۔ آج میلاد النبی کے ذکر کو بدعت کہنے والوں، میلاد النبی کے ذکر کو بدعت کہنے والوں، انا بطشا ربک لشدید سے ڈرو، اللہ کی گرفت سے خوف کھاؤ۔ اگر نبی کا بچپن سننا بدعت ہوتا تو نبی منع فرماتے، مگر میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے چادر بچھا کر فرمایا کہ میری ماں میرا بچپنا سنا، میرا بچپنا سنا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ اے یثرب والو، میں بڑی غریب تھی، گھر میں کچھ کھانے کو نہیں تھا۔ میرے خاوند نے کہا اے حلیمہ مکہ چلی جا اور بچہ لے کر آ، اس کو پال کر اپنی زندگی کا گزارا کرو۔ میں اونٹنی لے کر مکہ تک پہنچی، میری اونٹنی بہت کمزور تھی، چھوٹے چھوٹے بچوں نے میری اونٹنی کو مارا، میری اونٹنی غصبے کے بازار میں بیٹھ گئی، تو میں اونٹنی کو چھوڑ کر سیدھے حرم پاک میں آئی، غلاف کعبہ کو پکڑ کر عرض کی اے کعبہ کے رب، اگرچہ میں گندی ہوں پھر بھی تیری بندی ہوں، اے پروردگار میری قسمت کب کروٹ بدلے گی؟ تو حضرت عبد المطلب نے مجھے دیکھا کہ عورت زار و قطار رو رہی ہے، فریاد کر رہی ہے، تو انہوں نے کہا چلی جا میری آمنہ سے کہنا کہ وہ رحمت والا بچہ میری گود میں عطا فرمائے۔
حضرت حلیمہ فرماتی میں دوڑتی ہوئی آمنہ کے پاس آئی، میں نے کہا عبد المطلب قبیلہ کے سردار کعبے کے متولی نے کہا یہ رحمت والا بچہ مجھے عطا کر دو۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے حضرت آمنہ فرماتی ہے اے حلیمہ تجھ سے پہلے کئی دائیاں چلی گئی، تو میں نے کہا میں جانے والی نہیں، میں نے کہا میں تو جانے والی نہیں۔ جب میں اپنے آقا کو دیکھا تو میرے دل نے گواہی دی یہ بچہ یتیم نہیں ہے بلکہ یتیموں کا والی ہے۔ میں اپنے آقا کو لے کر دروازے تک آئی تو کیا دیکھا کہ میری اونٹنی چوکھٹ پر سر رکھی ہوئی ہے، گویا کہ جانور کو بھی علم ہے یہ نبی کی چوکھٹ ہے، گویا کہ یہ جانور کو بھی علم ہے یہ نبی کی چوکھٹ ہے، اگرچہ بچپنا ہے پھر بھی نبی۔ اب میں سوچ رہی ہوں اونٹنی تو بہت کمزور چل نہیں سکے گی، کیا کروں؟ لیکن جب میں اپنے آقا کو لے کر اونٹنی پہ سوار ہوئی تو اس کے اعضاء میں مستی دماغ پر چستی آ گئی، میں نے لگام کھینچی بھاگنے لگی۔ غزوہ کے بازار سے جب میرا گزر ہوا دکانداروں نے للکار کے کہا کہ اے حلیمہ ٹھہر جا، کون سی زمیندار نے تجھے یہ سواری دی ہے؟ معلوم ہوتا ہے تو نے سواری تبدیل کر لی ہے۔ میں نے کہا سواری نہیں بلکہ سوار بدل گیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سب جانوروں کی گردنیں جھکی ہے مگر اونٹنی کی گردن جھکی نہیں، کیونکہ اس کی گردن اسی دن سے اونچی ہو گئی جب سے میرے آقا نے سواری کی ہے۔ سبحان اللہ، تو رسول کی پہلی سواری اونٹنی ہے۔ آج اور مجھے آج تک حضرت حلیمہ فرماتی ہیں مجھے آج تک وہ باغ یاد ہے جب میں آقا کو لے کر چل رہی تھی تو تمام درختوں نے میرے آقا پر صلاۃ و سلام پڑھا۔ سبحان اللہ، آج تک مجھے وہ پتھر یاد ہے کہ جب میں اپنے آقا کو لے کر چل رہی تھی تمام پتھروں نے میرے نبی پر درود پڑھا۔ جب میں گھر پہنچی تو مجھے قسم اس رب ذوالجلال کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے کہ جب تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں رہے مجھے چراغ جلانے کی ضرورت نہ پڑی۔